رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جڑیاں آسمان تو کتاباں اتاریاں تے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جڑا دین لے کے آئے، او دا ایک لفظ اگر خلاصہ بیان کرنا چاہیے تو امر ربی بالقسط۔ قسط دا لفظ ہے قاف دو نقطہ سوا سین اور تے توئے۔ رب دا حکم صرف ہے کہ تسی قسط نو قائم کرو، انصاف نو قائم کرو، عدل نو قائم کرو۔ صرف یہ مقصد ہے پیغمبراں دی ساری دعوت اور تعلیم دا کہ دنیا چ عدل دا نظام قائم ہونا چاہیے۔ عدل ظاہر بات ہے میزان نہ قائم ہوا، ترازو۔ اسی بازار کوئی شاید چاہنے بے تولو ہے کنی ہے، اگر وہ ترازو چیز چول ہے وہ صحیح نہیں، وہ جڑی زبان ہے اتنے سوئی ادھر ادھر ہوئی ہے تو کم ہو جاتا خراب، صحیح وزن نہیں دس سکتی۔ اس تو قرآن اور سنت بالکل میزان ہے، ترازو ہے، حق اور باطل نو واضح کر دے، مگر یہ جڑی زبان ہے یہ دی سوئی وہ صحیح فہم ہے۔ اگر صحیح آدمی نہیں سمجھتا تو وہ قرآن کئیاں دی گمراہی دا باعث بن جاتا، اور یہ سنت رسول علیہ السلام کئیاں نو لے ڈبدی ہے۔ ہندی آیت ہی ہے جڑی پیش کر دے، حدیث رسول دا حوالہ دے، مگر وہ مراد غلط سمجھ جاندے، ایسا غلط سمجھ دے جس نال تھوڑا نقصان نہیں ہوتا، بہت زیادہ بربادی ہوتی۔ اج میرے خطبے دا موضوع ایک حدیث پاک ہے جڑی انہاں دناں عام لوگاں دی زباناں چ کئی چنگے بڑے بندیاں نے بھی سنیا کہ اس حدیث دا حوالہ دیندے تے پہلے دور چ بھی دتا گیا تے اس حدیث پاروں کم ہل گیا۔ لفظ حضور پاک علیہ السلام دے یا مرد مفہوم دی تبدیلی نے بہت حرج کیتا۔ اے صحیح بخاری ہے الجزء الثالث عشر ہے فتح الباری دا، اور بیان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام باب ذلتک المسلمان بسیف احمد، مسلمان دو تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جان تے ہر بندہ دا یار کیا جہاد کی کردے پھردے دوویں دوست ہی کلمہ کو جو تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جاندے، مارن والا بھی دوست ہی مرن والا بھی دوست ہی۔ ان پہلے زمانے جی بڑا غلط استعمال کیتا اور اچھے پلے بندیاں نے کیتا، کوئی وہ برے نہیں سی نہ انہوں کی نیتاں خراب سی، چنگے پلے سی، مگر غلط سمجھ کے وہ اس طرح مسلمانوں کی لڑائی تو پرا ہو کے بہ گیا، بے دخل نہ دیتا، اور انہوں نے دخل نہ دینا وہ بڑے بندے سرکردہ سی چوٹی۔ امت کا بھی بہت بڑا طبقہ غیر جانبدار ہو گیا، جب ایڈے نیک بندے آتے یارے تلواراں لے کے سامنے آمنے آنا دوویں دوستی ہے، اسی اس کام چ نہیں ہونا۔ عبداللہ بن عمر جیسے، سعد بن ابی وقاص جیسے، محمد بن کوئی چھوٹے دے بندے پہاڑ ہے علم دے، بچ نہ بڑے، کام نو تھپیا نہ بھی اس اگ نو بجائیے کنارے تے بہ گئے کہ اسی بھی اس فتنے شریک ہونا۔ حدیث نو سہارا بنا لیا کہ مسلمان تلواراں لے کے آمنے سامنے آن تے دوویں گروہ دوستی۔ اس باب چ 7083 نمبر ہے صحیح بخاری کی اس روایت جتے نمبر لگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماؤں دے خرجت بسلاحی لیالی الفتنہ، کہ جدو یہ جنگ آپس مسلمانوں کی چل گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے زمانے کہ میں بھی اپنے ہتھیار لے کے نکلیا کہ مدد کراں۔ فاستقبلنی ابو بکرہ، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملے، نفیع ابن الحارث ابو بکر۔ فقال آیا نا تری اے بڑے لوگ بردے اب یار کنوں شہیدان دے کی آندے حضور نے چاہ کیا؟ میں نے پوچھا تو کدھر چلیا؟ قل تورید نصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں کیا میرا ارادہ ہے کہ رسول اللہ دے چچا زاد بھائی دی امداد کراں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہواں، انہاں دی مدد کراں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا یار آرام نہ بہ جا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفہما، کہ جدوں دو مسلمان تلواراں لے کے آمنے سامنے آ جاندے نا، فکلاہما من اہل النار، اور دونوں دوزخی۔ قیل فہذا القاتل، لوگوں نے آکھا قتل کرنے والا تو سمجھ آئی بھی دوزخ سے، فما بال المقتول، جڑا ماریا گیا وہ کیوں دوزخ سے؟ قال ان اراد قتل صاحب، فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی نوں مارنا ہی چاہتا سی، ارادہ تو وہ بھی پکا سی، ایک دا ہی کام چلنا سی نا، ایک دا دار لگ گیا دوجے نے، نیتا دوانیاں خراب سی۔ اس حدیث پاک پاروں حسن بصری کہندے کہ میں بھی بہ گیا، ابو بکر آگے بیٹھے سی، میں بھی پھر حضرت علی دی مدد کوئی نہیں کی، بہ گیا۔ اے تہاڈے سامنے لاہور دی شاہی مسجد دے وچ ہی قبر ہے مولانا غلام قادر پیروی، انگریزی دور سے خطیب اتھے دے، اور اسلام دیا کتاباں لکھیاں، ذہن بریلوی سی، اسلام کی پہلی کتاب، دوسری مولانا رحیم بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھیاں، اور اہل حدیث ذہن دے سی، انہوں نے اپنے رنگ لکھی۔ ایک حصہ جدا جو لکھ دے کہ امام بخاری دے لانتی اور خارجی ہون دی یہی کافی دلیل ہے، انہیں حدیث علی تے اور حضرت عائشہ معاویہ سے چشمہ کی تھی، اے حدیث کا حوالہ دے کے انہیں آخیا اے مسلمان ہے گا امام بخاری، جنہیں آ حدیث چک کے آندا ابو بکرہ نے لاتی سے حضرت علی اور ساتھیاں تھے پہ تلواراں لے کے جڑے آمنے سامنے آتے ہیں یہ دوسی، بظاہر گل ٹھیک ہے، یہ حدیث اتنے پڑھن کا موقع سی، ایڈے ایڈے بندے آمنے سامنے تسی انہوں دوسی پہ بنا ہے، اے کتاب ہے جہے چنے خارجی ہونا امام بخاری کا، یہ بھی اور ہور بھی کچھ روایت دیتی یہ دسدیاں نہیں میرا ذہن کی سی امام بخاری، یہو جی حدیثاں چک کے ایڈے نے صحابہ تے لاتیاں، لڑن والے کون سی؟ امام بخاری انہوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں، علی لڑ رہا، ادھر حضرت ام المومنین عائشہ ہے، ادھر حضرت معاویہ، اتنے حدیث لاتی۔ اے میں آخیا جدو سوئی ہل جاتی نا کنڈے دی تے وزن نہیں پھر وہ صحیح دینا، کنڈا وہی ہوں نہیں صحیح انہیں وزن دینا، کچھ نہ کچھ دسنا، جدوں غلط سمجھو گے کسی حدیث پاک نو ایدا ہی فطور پینا۔ ہوں بھی کئی لوگ اسے تو نا دینی معاملات ساتھ دین تو آتے نہیں جی مسلمانوں کی گل تو نہیں آنا، کہڑا شہید ہے کہڑا نہیں شہید، انہوں وڈیاں بھی یہ پٹھا بٹھایا کہ اگر وہ ایڈے ایڈے وڈے بندے نال کھڑے ہو جاتے حضرت علی دے تو فتنہ اسے بھی مک جانا، تھوڑا جہا رکھنا پیا سی، امیر المومنین مضبوط کر دے، حکومت اسلامی پکی رہ جاتی، آرام نہ بہ گئے بھی اسی نہیں اس لڑائی چاہوں، سارا کوئی یہ دخل نہیں، یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، حضور نے آخیا جڑے یہ کرن گے وہ دوزخی۔ ادا ہی دوجی جگہ چیتوں ود کے آخیا کہ لوگ جن نا اس طرح آمنے سامنے آتے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی خطبہ حجۃ الوداع کہ لا ترجو بعدی کفارن، میرے بعد کافر نہ ہو جائے، وہ بھی راوی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا لا ترجو بعدی کفارن یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے پچھوں کافر نہ ہو جائے اور ایک دوسرے کی گردناں مارنیاں شروع کر۔ یہ بھی دلیل بنا دی لوگوں نے کہ علی بھی کافر ہو گیا، حضور نے آخیا کافر نہ ہو جاؤ، کہ بی بی بھی جناب چلا زبیر تے معاویہ بھی رکار صاف سے حضور نے کیا میرے بعد گردناں نہ مارے کافر ہو جاؤ گے۔ اے حدیث نمبر ہے 7078، کافر نہ ہو۔ ابو بکرہ نے خود کیا لو دخلوا لیا ما بیشت بکسبت، لوگوں نے آخیا جی مخالف تیرے گھر ہی آون، انہیں آخیا میں سوٹا چک کے بھی انہوں نے نہیں ڈرا، مینوں وڈ دین میں ہاتھ نہیں چکا، یعنی غلط تشریح خود ہی مر دینا، اسلام برباد ہوتا رہے مد نہیں کرنا۔ اے نیک نیتی نہ بھی بعض بندے دین دی جڑی بہ جاندے کہ اللہ دے رسول دا غلط فرمان جڑا دا غلط مطلب لے کے کنارے رسول دی منشا دے خلاف انہوں نے استعمال کیا۔ کدے امام بن حجر پھر شرح فرماؤں دے بے سوائے چند دے باقی کسی نے منیا، پھر صحابہ کرام باقی ساری اکثریت نے آگاہ پائی ہے فتنہ نہیں، فتنہ وہ لوگ پاؤں گے جڑے حکومت کو برباد کرنا چاہتے، اس جنگ سے حصہ لینا لازم ہے۔ اتنے قرآن کی وہ آیت آتی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑ اور ایک زیادتی تو بعد نہ آئے فقاتلوا اللاتی تبغی، اس بغاوت کرنے والے گروہ نال جنگ لڑو، قرآن کا حکم ہے۔ یہ فتنے نہیں تو نہ یہ تلواراں لے کے آنے والے جڑے کافر ہو کے مرتے ہیں، نہ یہ دوزخی ہوں، قرآن سے عمل کر رہا ہے۔ تو کدے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ لوگوں نے مانے نہ دے کوئی نہ منے
اور یہ بجائے زیادہ اکثریت جڑی سی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی ہے دوجر انہیں حصہ لیا. اس تو یہ مانے یہاں چیزوں کے کرنے بھی مسلمانوں کی لڑائی چ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تلوار لے کے آ جان تو دوستی ہوں. اج کل بھی کئی کی زبانی میں سننا یہ ہوئی حدیث پاک اور چلو جی مسلمان ہی ادھر ادھر ہی مسلمان کم بختو. جس گل ہی حضور نے آخیا سی کہ لڑائی جڑے لوگ کرن تلوار لے کے آن وہ صرف بے مقصد جنگ ہے جڑے صرف دنیا داری لی کوئی غرض نہیں. دو گنڈے بدماش آئے تلوار لے کے آئے اتنے کہو جدھر ایک خلیفۃ المسلمین ہے دوجے پاسے باغی ہے اتنے تسی یہ حدیثاں چشمہ کر لی. اور یہ بھی خود رسول کریم علیہ السلام نے آپ وضاحت کر دی. چنانچہ فرماؤں دے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وقد اخرج البزار اے 34 صفحے تمہیں پڑھیں فی حدیث القاتل والمقتول فی النار زیادہ تبین المراد کہ اس حدیث کے نال ہی امام بزار نے جدو یہ بیان کیتا نال ایک اور ٹکڑا بھی حضور دا بیان کیتا جہد نال دی مراد واضح ہو جاتی گل کھل جاتی ہے بے حضور مسلمانوں کی کہڑی لڑائی نو آدھے کہ قاتل مقتول دونوں دوست واہ ازک تلتم الدنیا فالقاتل والمقتول فی النار. اے ہن خطبہ سندا تسی یہاں سارے نے جا کے باہر گل سنانی ہوئے تو سارے کی گلوں فرق پہ جانا. اسے تو حدیثاں جہاں حفظ نہیں سی لوگ کرتے گل سنی کہ تھوڑی یاد رہی کہ زیادہ ترک جمع کری گئی کہ اس ساری گل دوجیاں کتابوں سے اکٹھا کرو کہ پوری گل حضور نے کی کہی. تو فرماؤں دے اصل بات آپ نے فرمائی ازک تلتم علی الدنیا اگر تسی صرف دنیا نہیں لڑو کوئی دین دا کام نہیں کوئی اسلامی حکومت دا کام نہیں صرف حضور ہی دنیا دی خاطر جنگاں لڑو فالقاتل والمقتول فی النار. پھر جڑے نا لڑن قتل کرنے والا بھی تے قتل ہون والا دونوں دوست انہاں چوں کسی بھی نیت نہ اسلامی نظام ہے نہ جہاد ہے دنیا نہیں لڑتی. وَيُؤَيِّدُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظٍ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِيمَا قُتِلَ وَلَا قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَا قُتِلَ. یہ تائید ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گے مسلم شریف کی حدیث کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہونی یہ دنیا چل بھی رہنی ہے حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آ جانا آ گیا ہو حتیٰ یأتی علی الناس زمان لا یدری القاتل فیما قتل. قاتل نے پوچھا تو کہ ماریا کوئی بھی وجہ نہیں دس سکوں گا خواہ مخواہ گنڈے پستول چکی پھر بندوقاں ایویں کسی پڑے من ذرا گل ہوئی مار قاتل بھی نہیں دس سکوں گا بھی قتل کیوں کیتا تے مقتول غریب نہیں دس سکوں گا مینوں کیوں ماریا یعنی خواہ مخواہ قتل و غارت فرمایا اے ہونی. وکیل کیف یکون ذالک لوگوں نے پوچھا اللہ رسول اس طرح کی ہو جانی بنا قاتل سمجھ کیوں مار رہے ہیں نہ مقتول کوئی خبر میرا کی قصور ہے. کل ہر گنڈا کر دی القاتل والمقتول فی النار سارے دوزخ سے. قال القرطبی فبین هذا الحدیث ان القتال اذا كان على جهل من طلب الدنيا واتباع هوا فهو الذي يريد بقوله القاتل والمقتول فی النار. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے رسول اللہ دی انہاں حدیثاں نے واضح کرتا بھی اینا کہ فکرہ نہ بولیا کرو قاتل مقتول دونوں دوزخ سے. یہ انہاں لوگوں دی گل ہے جڑے ایسی لڑائی لڑن کہ صرف دنیا چاہتے اپنی نفس کی خواہشات دے پیرو کوئی دین دا مقصد نہیں انہاں دا. اے نبی علیہ السلام دی مراد ہے. قلت من ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل والسفين اقل عددا من الذين قاتلوا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسے پروں کہ زیادہ صحابہ کرام حدیث کی صحیح تشریح کا پتہ سی جڑے لوگ جنگ تو رکے رہے جمل اور سفین یہ بہت تھوڑے اور وہ لوگ تعداد بہت زیادہ جڑے کسی نہ کسی پاسے کھڑے انہوں نے کیا کوئی ایسے ایمانداری کا نہیں بیڑا ڈبن دیا تھی آرام نہ تماشا وہدے رہو ویسے اس لڑائی چ نہیں آنا یا ادھر ساتھ دیو جی انہوں حق تے سمجھے یا ادھر دیو تھوڑے سی جڑے قتال تو رکے ورنہ زیادہ لوگوں نے دخل دیتا. اس تو ہن بھی قیامت تک بھی سامنے آئے انہوں بیگانہ جھگڑا سمجھ کے نہیں آرام نہ بیٹھے رہو نمازاں روزے کر دے اسی یہاں گلاں کیوں آئے فیصلہ کرو. یہ توقف کوئی شے نہیں یہ ذہن دی سمجھ کمزوری ہے کہ تم کو فیصلہ نہیں ہوں کون یہ آرام نہ بہ جانا بسی وچ نہیں بننا کوئی عقل مندی نہیں نقصان پہنچانا اور نقصان یہ صرف اہل حق دا ہونا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا یہ کی ہے ساتھ میں نبی وقاص اور محمد میں برا نہیں کیا مگر فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نہ باطل کا ساتھ دیتا تو نہ حق کی مال کی انہوں نے بالکل پٹھا بٹھایا میرا اگر یہ میرے نال کھڑے ہوں گے تو کیوں نہ ایک کم سارا سیدھا ہو جائے. اس لیے یہ درویش یہ پرہیزگار ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہونا ہے سب تو زیادہ خطرناک. یہ لڑن والوں سے پیڑے ہے کسی پاسے ساتھ نہیں دیں. ہوں تے سامنے معاملہ آ رہا یہ بھی محتاط رہو یہ کوئی سیاسی بات نہ سمجھا کرو تو انہوں دینی جماعتوں منہ سے تھکو جڑے آدھے الیکشن چ سانا رہے انہوں کے نال دے جڑے آدھے کہ حق کا پہلو جڑا کمزور کرو
تواڈے سامنے گواہی منگی جاندی ہے بھائی علاقے دا اور ملک دا فیصلہ ہونا کہدے ہاتھ باغ ڈوٹ دے تواڈیاں عزتاں انہاں دے واسطے ہونیاں تہاڈا مال ہونا جانا تسی اس پاسے پلڑے چ وزن پاؤ کہ کون لوگ اچھے تسی آرام نہ بیٹھ جاندے کہ نہیں یہ جمہوری چ کفر ہے اور فلانا اسی نہیں چلنا یہ وہی نہ ابو بکر رضی نے آخیا نا کہ تلواراں لے کے آمنے سامنے آنے والے دونوں دوست سی اینو جمہور صحابہ تابعین نے آخیا یہ حدیثاں انہاں لوگاں لئی جنہاں کو کوئی وجہ نہیں کوئی انہاں دے پلے دلیل نہیں بغیر وجہ تو صرف دنیا دے ملک لی وہ ڈردے پھردے ولا یارد اللہ ذالک من ابی بکر اعلان من القتال مالی لان ذالک بکر اجتہاد من ابی بکر حتی الی امتناع ولم احتیاط نفس ولم نسب تے جے تے کوئی اعتراض کرے کہ حضرت علی دی جنگاں تو کہ ابو بکر نے روک دیتا تو فرماؤں دے بھی ابو بکر دا اجتہاد ہے جے تو انہوں سمجھ آئی بھی روکے رہنا چاہیے ورنہ ایک گل کوئی نہیں قال الطبری اے ہن اپنے دلاں تے لکھ لیا ہر شخص مسلمانہ تو اپنی ذات لے خسی نہ بنے مرد بنے یہ خسی ہے بالکل جو نہیں تبلیغ خیر اللہ اللہ کرو لوگوں یہ میں ہی آنا کہ لوگوں نے خوشی پھیلے کوئی مسلمانہ جو غیرت نہیں رہنے دے جی دین آیا ہر مسلمان دین لی حمیت غیرت رکھے کہ ملک کی ہو رہا عدلیہ کی کر رہی ہے حکمران کی کر رہا ہے یہ کوئی بیگانیاں گلاں یہ کشتی ہے جے سوار دے اور بس ہے جے بیٹھے جے تسی اگر وہدے نہیں ڈرائیور کہنوں گڈی نوں لے جا کرتے رہو ہر پاواں کہ مکے پہنچ جی وہ اگر چین نوں لے جا رہا مکہ کتوں ہونا اس پر موضوع قال الطبری اے بہت ضروری حوالہ لو کان الواجب فی کل اختلاف یا کو بین المسلمین الحرم منو بلزوم المنازل و کثرت السیوف اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہوندا کہ جدوں مسلمانوں کوئی گل شروع ہوئے اختلاف ہو جائے تو لازم ہے یہ بھی آدمی نٹ جائے اپنے گھر دے دروازے کر کے بند جائے
ادھر تلواراں دے وچ توڑ۔ امام طبری فرمایا جے یہی گل ہوندی جڑی ابو بکر رضی اللہ عنہ آندے سی لما قیم حد ولا طلبات، نہ دنیا کوئی حد قائم ہو سکی، نہ چورن کو پوچھدا، نہ زانیاں نو پوچھدا، نہ ڈاکو، نہ آرام نہ جی مسلمان دی گل ہے حجرے بند کر لو تو بہ جاؤ۔ فرمایا حدود مطل ہو جاندیاں، باطل دنیا تے مٹ نہ سکدا۔ ولا وجد اہل السوق سبیلا الی ارتکاب المحرمات من اخذ الاموال وسفک الدماء وسبی الحریم، اے ہو جاندا پھر حال جو ہو گیا۔ یہ نتیجہ اس بےغیرتی کا جو مسلمان نظریہ کے ضرورت کے قائل ہو گئے نا، ججاں کہنے والے نظریہ ضرور سارے وڈیا نے کھڈیا، کتاباں پڑھ دیتی کہ اگر کوئی مسلط ہو جاتا تخت سے بہ جاتا وہ جب رہا ظالم میں چپ کر کے بہ جا۔ کتاباں دفتر کے دفتر جہاں افسر جلا نے کھڈ کے دیتی جسٹس نظریہ ضرور کھڈیا، فقہ دیا کتاباں حدیث دیا شرح کہ آرام نہ بہ جاؤ، دخل نہ دیو، بیڑا جو غرق کر گیا۔ بجائے کہ اٹھ کے سامنا کرو، گریبانوں سے پکڑو کہ کون ہے تسی غلط چلاؤ والے۔ فرمایا ولا وجد اہل الفسوق، اگر یہ گل ہو گئی نا دروازے بند کر لو تو لالچ لگ جاؤ تو فاسق لوگ موقع پا لیں گے پھر ارتکاب المحرمات، ہر حرام کام ہوگا، ملک کرپشن ہوگی، من اخذ الاموال لوگوں کے مال کھو لیں گے، وسفک الدماء خون بہن گے، وسبی الحریم اور لوگوں دیا بچیاں چھین لیں گے، بین یحاربون انہوں نے جنگ کر کے وہ کفر مسلمین یمانم بین یکول ہادی فطرہ تے مسلمان اینا ہی کہہ دیں گے کہ نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، کلمنگوں کی لڑائی، دونوں دوست گئی ہے، آرام نہ اپنے لفظی حضور نے سیاستہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلف نبی، ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا۔ سیاست کی ہے ملکی انتظام، ایسے اپنے کو کر لینا سی ہیرا پھیری جانا سیاست۔ ایک کنجرا نے ایک بات بنائی، تجارت کا نام مانا ہیرا پھیری، تجارت خرید و فروخت، اگر وہ کوئی جوا کھیلتا ہے، سود کھانا ہے، دوسرے دھوکے کر رہا، اس تجارت کے لفظ کا گناہ نہیں، وہ اپنی حرام دردی، تجارت تو صرف خرید و فروخت۔ سیاست کی ہے امور مملکت اور رعا دے معاملات نو درست رکھنا، کہ رعا جڑی تنگی نہ دیکھنی پے، ظلم نہ ہوئے، خلق خدا آرام نہ، لفظ ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انہوں نے انبیاء کرتے سی، جب ایک فوت ہوں سی دوسرا چارے سنبھال لینا سی۔ ہوں آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء، میں پیغمبر خدا آخری نبی ہاں، وسیکون خلفا، ہوں نبی نہیں ہون گے، خلیفے ہوں گے، خلیفے امت کی سیاست کریں گے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب السیاست شرعیہ فی اصلاح رعیہ، کہ رعا نو ٹھیک رکھنے واسطے شرعی سیاست، دین کی انتظام دسنا، یعنی کئی ایسے اچھے عمدہ لفظ ہے جنہوں کے خلاف اینا پروپیگنڈا کیتا بھی تقریر ہی کرنے والی کروندا نا، میری بات جڑی ہے سیاسی ہی نہیں۔ اللہ دیا بندہ تیرے منہ سے تھکنا چاہیے بھی تو دین دے بنیادی مسئلے نہیں آنا معراج اور سیاست ملک کا انتظام نہیں ٹھیک کرنا، رعا دے حالات درست نہیں کرے، اسلام کی ہے، انہاں کتابوں کے اترنے کی ضرورت کی ہے۔ اس پاروں قرآن مجید کو کھلی اکھاں نہ دیکھے، زیادہ لمبی چوڑی ایک باری گزر جانا، یہ صاف کتاب دس دی ہے، یہ غلامہ اور محکومہ نہیں آئی، کسی دے متحد رہن والے اور کسی دوسرے دے زیر سایہ زندگی گزار والی، یہ ایک حرف بھی نہیں۔ یہ پوری کتاب آزاداں دی ہے، حاکماں دی ہے، یہ دس دی ہے بھی عدالت بیٹھے ہون گے اس طرح فیصلے سناؤ گے، ایداں گواہی دینا ہون گے، اس طرح شہادت دین گے، اس طرح لوگوں کے ہاتھ کٹے جان گے، زانی جڑے انہوں کوڑے لگن گے، اس طرح زکوٰۃ اور ٹیکس وصولے جان گے، اس طرح وہ تقسیم ہون گے، اس طرح دوسرے ملکوں نال تعلقات رکھے جان گے، جنگ اتنے ہوگی، صلح، پوری کتاب ہی جڑی ہے حاکمیت دی۔ میں کہنا فاروق حیدر ٹھیک ہے نو مسلم سی، برطانیہ دی مسجد انہوں بلایا کہ فاروق صاحب تسی تقریر کرو، اسلام لیندا سی نواں، بڑی پتے کی گل کی، انہیں آگا یار مسلمان دی کتاب قرآن مجید بہت آ رہا مگر یہ خامی رہ گئی۔ سارے کہنے توبہ توبہ، یار فاروق حیدر ہوں بھی مسلمان ہو کے کفر بکن دیا، گھبرا گیا۔ انہیں آخیا نہیں ہے، وہ کر کی رہا سی، قرآن کی تعریف کر رہا سی، بظاہر ظالم سی، نظر یہ آتا سی برائی کر رہا مگر ڈر پتلا تعریف سی۔
انہیں آخیا اس کتاب کی خامی یہ ہے بھائی مینوں اس کتاب غلاماں واسطے کوئی تلقین نہیں ملی کہ کافر راج کرتے رہتے تسی انہاں ملکاں تے آرام نال زندگیاں گزاری جاؤ 200 سال انگریز راج کرتے تے تواڈے مگر سے چلتے رہن کوئی جہادی تحریک نہ اٹھے کوئی تسی جانا قربان نہ کرو قرآن میں نے یہ کتاب نہیں نظر غلاماں لی کوئی درس اتنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پھر تنزع طور کیا دین ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریقے قرآن نو مننا تو پھر قرآن بھائی حاکماں دا دین ہے نہیں چل ہو سکتا تے جان چھڑاؤ نہ نمازاں روزے نہ ککھ نہیں بننا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں مراقبے ہار بنے اکھاں میٹیاں اے ہن عرش تے پہنچ گیا جی میرا مقام ویکھو جی کرسی تو لنگ بیٹھا اتنے ہی دھکے کھان دیا کافر راج کرن دا یہ عرش تو اگے لنگن دیا بیوقوفی کی حد ہوئی ہے قرآن مجید دنیا جو حکمرانی لیا ہے پورا کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ دا قانون چلے اور زمین دلیت خدا دی حاکمیت ہوئے شریعت دے مطابق فیصلے اور شریعت کوئی ظلم نہیں دیر نہیں اے کل پرسوں پڑھیا یعنی دین تو اینی بے خبری بیرسٹر ظفر اللہ انہوں نے آگیا یار اسلامی حکومت آ گئی نہ کوئی تفریح ہونی ہے نہ کوئی خوشی کی گل ہونی ہے لوگ سڑے بسے ہونے اور کہڑے اسلام نے تمہیں دسے اور بیرسٹر صاحب تسی کدی پڑھے ہوں تمہیں پتا ہوتا بھی دین تے جی کوئی حل ہے گی ٹھیک ہے تسی کوئی بڑھا ویکھ رہا ہوگا کیوں منڈے ہستے کھیڈتے وہ بڑھے کا اپنا قصور ہے دین کا کوئی قصور ہی نہ دین ہو جا سریا بسیا دین خوشی نہ پڑیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کیتا حضرت امام شیخ اکبر محی الدین بہاری آج مولوی کو کرے انہیں آخنا توبہ توبہ دا رسول کریم اپنی بیوی نے دوڑ لگائی صحیح حدیث کئی بے ایمان لوگ یار پیغمبر خدا کی کرتے پھر دے یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تفریح کی گل ہے صحابہ نو آخیا کہ چلے جاؤ اما دے نال دوڑ لائی اما فرماؤں میرا جسم اس
ایڈی وڈی جدی اسی کوئی قیمت نہیں دے سکتے تے آپ نے اپنی زندگی پرائیویٹ اور پبلک نہیں رکھی. یہ کوئی نہیں بیا میں مجمے کرنا تے کر جو میں کرنا یہ کوئی نہ پتا کرے. بیویاں تک نہیں آخیا یہ ماواں جا کے پوچھ لیا کر جی میں بیٹا ماں نو پوچھتا لوگوں نے جا کے پوچھے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جڑا مسئلہ اٹھیا امت کیوں متفق ہو گئی ایڈے ایڈے صحابہ کا روا پی گیا کہ آدمی اگر اپنی بیوی کے قریب جائے سب کچھ ہویا مگر پانی نہیں خارج ہوا وہ الگ ہو گئے. غسل لازم ہے کہ نہیں؟ چھوٹے نہیں حضرت عثمان جیسے بھائی بن کعب جیسے انہیں آخیا استنجا کرے تو نماز پڑھ لے وضو کر کے غسل کر لا. غسل یہی سی جی پانی نکلنا. کچھ نے آخیا نہیں یار یہ غسل ہونا چاہیے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہونی یار تسی کوئی گل نہیں مکاؤ پچھلے کی پتہ لگنا. یہ پھر چھوکرے چنے بچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھانجے انہوں نے بھیجا. انہوں نے اما جا کے پوچھا تو اما نے پہلے تو آخیا تاری مثال بیٹا اس طرح جی چھوٹے چھوٹے چوزے وڈیا ویک کے بانگاں دین لگ پے تھی اجے نکے نکے تمہیں یہاں گلوں کا بھی نہیں پتا تھی پوچھنا آ گیا. انہوں نے آخیا وڈیا نے بھیجا. آپ نے فرمایا جا کے کہہ دو پھر دعوت الختان الختان قصبہ جبل کہ ختنے والی جگہ کے اندر چلی گئی اس لازم ہو گیا. اے ہوں کڈی وڈی قربانی ہے ماں نہیں میں پوچھ سکتا مگر رب رسول کی بیوی نے دس لی لوگوں کی پتہ لگا بے غسلا ہی لوگ نمازاں پڑھتے نہیں. ہاں اس تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دسن لی بالکل وہ کام بھی کیتے جنہوں عام حالت آدمی وقار دے خلاف سمجھا میرے جیسا مذہب بندہ کرے مگر وہ سمجھایا بھائی دین جڑا ایسا کوئی نہیں جہاں تشدد ہوئے خواہ مخواہ دی سختیاں. حدیث پاک کے اندر آتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایسا کام کیتا جن تو بعد صحابہ نے پرہیز کیا کہ چلو حضور کرتے رہنے یار سانوں نہیں کرنا چاہیے اپنی جگہ پرہیزگاری سمجھی تنزہ بچے. نبی علیہ السلام نے پتہ لگا تو خطبہ دیتا آپ نے فرمایا میں تے سارے تو زیادہ دین جاننا کہ تے سارے تو زیادہ خدا تو ڈرنا تو جہاں کام میں کرنا تاری کیون اجازت یہ مصنوعی تقوے چھڈو یہ پرہیزگاریوں کا کوئی فائدہ نہیں. میرا طریقہ جڑا وہ سلامتی. صحابی رسول نے سنن ابن ماجہ عید دی نماز پڑھی کسی دوسرے علاقے فتح ہو گیا نماز عید تو بعد فارغ ہوئے انہیں آگے یار ساری نماز رسول اللہ کے زمانے والی ہے تکلیف ہے نہیں. لوگوں کے خط تکلیف کی تھی انہوں نے کیا حضور جو عیدگاہ جو مڑتے تھے چھوٹے بچے بچیاں چھاڑا مارتے اینوں نچتے جاندے اگے اینوں نچتے جاندے جلوس نکلتا وہ خوشیاں مناؤندے اپنے گھر چلا دے رسول اللہ السلام کا یہ جڑی موسیقی وہ حد سے رکھنی ہے نا حد پار ہو چکی جس طرح جی لائن تو گڈی لے جاتی ہے پٹری تو ڈبے تباہ ہو جاتے وہ ایک بنی ہے کہ اینی حد سے رہے لائن اس طرح جڑی ہوئے اس سے بچ کے ریل چلتی جائیں گی. تھی پیج کھول دو ہاں اتنے ہونے حال ہو ایک بے لا قانونیت آزادی جڑی یہ بھی کچھ ہے.
ہکتے نہیں سی اللہ نے کہا کام ہی نہ کرو جس نے اتوں تک نوبت پہنچ گئی بالکل انہوں نے آ کہ رسول نے سچ دس سانوں تباہی کے رستے جوڑا یار شراب پیو ہی نہ کہ کسی دھی بھن چھڑو نشے پھر جو ٹکڑا وڈنا ہے اس یہ نہیں ٹھیک پہ رستہ بند کرو ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح ہی لوگوں کا علاج کیا یہ جڑا تشدد یا اپراغ کچھ نہیں دین حکمت ہے بالکل رحمت ہے حکمت ہے علاج کرنا نہیں چاہیے بھی پوری طرح سمجھ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس ہے اس طرح ہی لوگ بیٹھے نوجوان آیا انہیں بلا چجک کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں زنا کرنا چاہنا مینوں زنا کی اجازت دیا انہیں چھتر چکیا انہیں ڈنڈا چکیا لگے مارن کٹنا اپنے بہ جاؤ آرام سب نو ٹوگے انہوں کول بلایا اور کول بلا کے پہلا منطق اور عقل نہ سمجھایا لاجک نہ فرمایا بیٹا اگر کوئی بندہ مینوں کہے وہ نام لے کے کیا کہ میں یہ ماں نہ زنا کرنا چاہنا راضی ہے میں انہوں اجازت دینا کچھ ہوش ٹکانے بھن کا کیا اور کیا غصہ آتا گیا کہ گا ٹکڑے نہ کر دیں کیا میرا پت جا پھر میرے کو اجازت منگنا وہ بھی کسی کی ماں ہونی ہے کسی کی بھن ہونی ہے کسی کی بیٹی ہونی جب تو اپنے لیے پسند نہیں کچھ چیز نہ آئی گئے جب جا پھر رسول کریم علیہ السلام نے جڑا آپ کو اصل ہتھیار سے آیا سر تو پیروں تک ہاتھ پھیریا اور نال لگا بات کی کر لا یہ شرم کا پاک کر صحابہ کرام فرماؤں رب کی قسم سی اس نوجوان پوری زندگی اپنے انگوٹھے تو نگاہ اٹھاؤ نہیں دیکھی ایسا پاک ہویا دل چڑ گئی گل بھی کہڑی اجازت تھی منگتے پھر بھی یہ اندھیر ہی مچنا نہ پہ تھی لوگوں نہ کرو گے تے گھر سے چپائیاں مچ جانیا اس تو دین نو بدنام کرنا کوئی گل نہیں باقی وہ حضرت ابو بکر نے جڑا بےجا استعمال کیا چلو وہ بھی انہوں کا فہم مگر ہے غلط کدے جمہور صحابہ تابعین نے قبول نہ کیا بھی یہ کوئی گل نہیں مسلمان لڑ جان تے تلوار نہ لے کے سامنے حملے وہ خام خواہ لڑائیاں وہ جب جھگڑیاں جی گنڈے بدماش کرتے وہ گل اگر وہ دینی وجوہات ہے تو بالکل ساتھ دینا چاہیے اور یہ کوئی نہیں دونوں شہید ہے کوئی بھی شہید نہیں بالکل غلط گل ہے ایک ہی شہید ہے جڑا حق تے ہے دوسرے جڑے وہ اہل البغی وہ باغی ہے اور انہوں کا اتوں تک کہ امام منیفا رحمۃ اللہ فرماؤں دو بندوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے ایک ڈاکو کا کیا اور ایک نال باغی کا کہ باغی اگر مر گیا صحیح اسلامی حکومت سی یہ تو کوئی نہیں میں مشرف کے خلاف تقریر کرا تو میں باغی کالا باغی اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ فرماؤں لوگوں کولوں کڈ لیا کہ جڑا بھی حکومت کے خلاف ہو وہ باغی حکومت باغی وہ اہل حق ہے اور اتنے حوالہ دیتا انہوں نے کہ حسین ابن علی باغی ہے مدینے شریف والے باغی ہے عبداللہ بن زبیر باغی
قرآن ہے کسی شہر نہ قرآن دے انہیں درس ہے جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ من والے نے اتنے بٹھائے. اس پاروں دین جڑا ہے کوئی نہیں آتا بے حکومت جو مرضی ہو تسی اللہ اللہ کرتے رہو. بہت زیادتی. جدوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کی تحریک شروع کی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا سکھ بہ گئے اے تو 200 سال دل توڑ گئی تیری 2 صدیوں کا غلامی دارو کوئی سوچ اپنی پریشان ادری کا. ایڈا کام کیا سکول کھولتے کالج کھولتے اسی مست ہو گئے. انگریزوں نے لائناں کر دیا جی اتنے نہراں بناتیاں ملک نو ترقی دیتی. ایسا وقت سی تسی میرے بچے سنتے مسجد کھڑے ہو جاتے سی ڈیوٹیاں سی مسلمان نماز پڑھے اور بعد سرکار کی خدمات کرونی. انگریز نے آ کیتا انگریز نے چوئی چک بنا گولی مارنی سی ریلوں سڑکوں سے دوسرے دین تباہ کرتا دین کا ستیاناش کرتا بے پردگی اور بے حیائی پھیلاتی تعلیم کے نام سے ایسی سازش کی کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ لگا تو انہوں کی اولاد دین تو کنی دور چلی. سارے اپنے بچے منکر ہو گئے کہ اسلام کوئی شے نہیں. ساڑیاں بیٹیاں بے پردہ ہو گئی نہ ڈنڈا چلایا نہ کوئی تعلیم ہی ایسی کی. تو اس پاروں حکمرانہ تو الگ ہونا. سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوچا بھائی سکھ قابض ہو گئے پنجاب سے مسجد استبل بن گیا یعنی مسجد نماز اذان بند گھوڑے بند تھے اور باقی ملک تک انگریز چھا گیا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی. کئی پشتاں تو انہوں کا خاندان ہندوستان تو دا احترام ہوتا تھی لوگ انہوں کے قدم چومتے تھے. دائرہ شاہ ملا تقیہ جڑا سی بریلی ہوں بھی قائم اور ادے بھی اللہ کا کرم ہے انہوں کے خاندان بھی انہوں کی ہر بچی اور ہر بچہ حافظ قرآن اور عالم ہے. پاوے وہ سید ابو الحسن بعد ہر بچے بھی پان دے بھتیجے دین کا جھنڈا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ویکھیا بھائی دین تو غریب ہو گیا وہ بھی اس طرح حجرے وڑ جاندے وڑ گئے سی کہ انگریزوں کے جج بن گئے فتوے دیتے امن حکومت برطانیہ سانو کوئی نہیں آتی چلو ٹھیک ہے. تو اقبال غریب آگا یہاں تو نہیں چاہیے سی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو سانو وہ نماز تو ڈک دے اور نماز تو کنے ڈکنا اتنے دہڑی آئے انہوں کہڑی لوڑ ہے بھی سانو نماز تو ڈک. اسلامی قانون نہیں آن دیں شریعت نہیں آن دیں برائیاں نہیں مٹن دیں. تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جدوں جہاد کا فیصلہ کیا دو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے دیتے فرشتہ صفت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحی جیسے عالم نہ انہوں نے پائے گا ہندوستان کی کوئی عالم. تو شاہ صاحب کا تو وزن یہ ہے کہ نواب حمید اللہ بھوپال کے نواب ہوئے فارسی نظم لکھی پہلا شعر ہی لکھا حق لکھا رہے اقبال اندر اے قلم بنوی سالات شاہ ثانیش پیدا نشد بعد اس کا اے قلم لکھو شاہ دے حالات اسماعیل دے جدے نال دا مڑ کے ہندوستان چ نہیں جمیا نہ ہو جائے علم نہ ہو جائے
رگڑ کے مہندیاں لاؤن چوڑیاں توڑیاں کنیاں نے اتنے شاہ صاحب نے اتنے توبہ کر کے آخیا مجاہدہ نہ سارے نکاح کرا فرمایا اسماعیل اتنے نہ آتا کنیاں تو دکھنی چلی جاتی حساب میرے کو ہوگا تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اے لاپرواہی جڑی غیر جانداری میرا خطبہ صرف ہے دین دے بارے جڑا نا کہ اسی کنارے پہ آگے چلو ہوندا سانو کی ملک کی ہو رہا یہ تو بڑا جرم ہی کوئی نماز چھڑ دینا بھی ایڈی برائی نہیں تے ہور بھی کوئی نہیں وہ انفرادی جرم ہے ملک ہی برباد ہو رہا خدا کا دین غریب اور مظلوم ہو رہا تسی آرام نہ بیٹھے سید احمد رحمت اللہ علیہ نے پھر آخیا چلو ملک جہاد دے بات کریے اور جدوں کچھ لشکر تیار ہو گیا انہوں کی اصلاح بھی کی شرک تو توبہ کرائی بدعتاں تو چھڑائی یہ سارے یو پی سی پی دے علاقے انہوں دے رنگے موحد لوگ سنت دے پیر مڑ کے جدوں پھر بریلی چوں نکلے تاریخ چوں نقشہ پڑھیے شاہ صاحب پھر کنارے پہ آئے دریا دے کھڑے ہوئے سر پہ پگڑی لات کی آسمان نو ہاتھ اٹھائے بہت روئے کیا اللہ تو جاننا ہے کہ بریلی میری کنی عزت کنی پشتا تو میرے خاندان احترام ہے کہ مینوں دکھ بھی کوئی نہیں مگر تیرے دین دی غربت نے احمد نو بے چین کر دین مٹ گیا اور کافر چھا گیا اس گل نے مینوں آرام نہیں لین دیتا میں تیرے نسلے نکل رہا تو اس مسکین دی بات کر کس طرح پھر راجپوتانہ سندھ سے بلوچستان رستے سکھ سی ایڈا دور رات پینڈا اور کتنے لوگ داستان پڑھیے دریائے سندھ ڈوب کے مر گئے پار نہیں کر سکے کنیا پیر سبوت اللہ نے پیر بگاڑا ہوتے بگڑیا یہ وڈے نے پناہ دیتی بعد اس غریب نو پھانسی دیتا انگریزاں نے کہ تو مجاہدہ نو پناہ دیتی کابل کا چکر کٹریا پشاور آ گیا یعنی دین دی بیچارگی نے اسلام بیچارہ مظلوم ہویا اسی تسبیح کھوائی دن سید صاحب نے اعلان کر رکھا کہ آج تو بعد کوئی مجاہد نہ نفل پڑھے تے نہ تسبیحاں پڑھے دا وقت بہت گزر گیا ہن تسی جڑا ٹریننگ لو تلواراں چلاونیاں تیر چلاونے گھوڑے دوڑاونے یہ آپ بھی حصہ لینا فرمایا ہن ویڑا کی ہے اسی سجدیاں نو لمحہ کر لیے نا ترکی وفد آیا شاہی مسجد نماز پڑھی ویلے اور سانو کم کیے کوئی جگڑی پھنس گیا 10 واری تسبیح بے رسول اللہ جس دور پر دے اسلام غالب سی اسلام کا دریا ہی کوئی نہیں تو تسبیح لمبی کری دینا کوئی کم اور نہیں مسلمان بہت شاہی مسجد نماز لمبی کی تھی اور بعد نکل کے شاہی مسجد تو باہر ترکی وفد دا کے نمائندہ کہنے لگا علامہ اقبال نو کہ علامہ صاحب یہ جڑے تھوڑے امام انہوں کم کوئی نہیں ایسا نماز ہی کم ہے ایڈا لمبا رکوع تے ایڈے لمبے
توحید بنیاد توحید یہ توحید کا نقطہ دے ہی نہیں سمجھا، ساری عمر کٹھے لاؤں ہے لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہیں تینوں لبیا. اس پروں معاشرہ، چودھری، برادری، بیوی، بچے، حکومت مسلمان انہاں اگے چک گیا تو کائنات جڑی لرز جاندی. بال میں تو ستویں آسمان تو اس چیخاں دی آواز سنتی ہے، فرشتے رونا شروع کر دیں کہ مرد مومن جڑا محکوم غیر ہو گیا، خدا رو من لوا غیراں دے سامنے چک گیا. ہاں 9 افلاق تو اس چیخاں آدیاں کہ بنایا تینوں کر جی کم کی شروع کر قرآن تک تینوں دتا سی. اس تو میرے پراؤ کدی کوئی آخر مسلمان لڑن تے تلواراں لے کے دوستی ہے اس حدیث نوں ورت لیندا، کدی کوئی وردا. تد میں تھوڑا جہا تواڈے سامنے بیان کیتا بے ٹی وی شی وی تو دھوکھے نہ کہو، دین اسلام تے ایسی کوئی گل نہیں. ایک پاسے خامخواہ لڑن مرن میں دوزخ جان والا، ایک پاسے حق لی تلوار اٹھاؤ لی ہو این صحیح رستہ آندا، اور مسلمان دی تلوار اسے گل لی ہے. تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان وہ چاکھیا سی اپنی تلوار دے بارے کوئی ہے جڑا رسول دی تلوار دا حق ادا کرے. سارے کام گئے کہ رسول دی تلوار دا حق جڑا ہے تو مشکل. رسول دی تلوار ہاتھ پانی سوکھی ہے. اس وقت حضرت سماک آیا ابو دجانہ نے آخیا اللہ دے رسول میں دا حق ادا کروں، میں یہ اوسا جہاد کروں گا جی ہونا چاہیے. پھر اپنے انہیں سرخ پٹی بنی نشانی دیتا، یعنی پٹی تو ہی لوگوں نے پہچان لیا بھائی یار ایسے مسلمانوں کا سب تو دلیر آدمی میدان سے. انہیں آخیا میں لوگ کے بھی نہیں ہونا، میرے سرخ پٹی ہے پہچان لیا کہ میں ابو دجانہ. اینا جنگے وہ چونے کارنامے سر انجام دیتے، مگر قدر اینی کی جڑا ضابطے کی پابندی ہے کہ عورت سامنے آ گئی حضرت ابو دجانہ نے تلوار محنت کر لی تو لوگوں آخیا کافر عورت سی اینا انہوں نے ساتھ نہیں فرمایا نہیں رسول دی تلوار عورت دے خون نہ نہیں رنگی جا سکتی، مردہ نہ نہیں بننا گے، عورتوں مارنا ہے رسول دی تلوار کا کام. اس تو یہ دین ہے جڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ آزادی بھی بڑی تے پابندی بھی بڑی. بس ناجائز حداں تو روکیا تے جائز خوشیاں بھی ساریاں کرن دا موقع دیتا. صحیح دین پڑھو تے سنو تے لوگوں کو بیان کرو. اتنے نہ کوئی دہشت گردی ہے تے نہ کوئی طالبان ہے، یہ خدا دا دین جڑا خوشیاں پڑھیا مگر آوارگی نہیں چاہتا، لفنگ پونا اور بدماشی نہیں چاہتا. اپنی حد تک زینت کرو، بنو سنورو. کتنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سی داڑھی نو ٹھیک رکھنا، خوشبوواں لاؤنیاں، کنگھی پٹی. لوگوں نے آخیا بڈھے ہوئے رسول اللہ کے خاندان چ کہہ رہے بیت بن سور کے آنجے. انہوں نے آخیا تھی نہیں چاہتے تھوڑیاں بیویاں جڑیاں پاک دامن رہن، جی کچھ بنو سمر کے محبت کرو گی نہیں نفرتی ہو جانی. انہیں آخنا ہے کہ سریا بوسا تریا پھر دین نہ خراب کرو، بیویاں نو خوش رکھنے جو عبادت